السلام علیکم۔ قرآن کی آج کی نشست سورہ اعراف 7ویں سورہ قرآن مجید کی اس کا 46واں 46 درس ہے، اور یہ آیت 171 سے لے کے 173 تک ہے۔ آج کے موضوعات: آیت الست، عہد الست کیا ہے، اور قرآن کریم اہل قواعد کی غلطیاں بھی نکالتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس میں تفصیل سے بات کریں گے جناب استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ سر پلیز ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 جنوری ہے اور سن ہے 2023، دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی 171 آیت سے شروع کر کے 173 تک کوشش کریں گے اس کو کور کر سکیں۔ آج کے درس میں جو ہمارے ٹاپک آئیں گے وہ ہے آیت الستو، اور ایک آئے گا عہد الستو کیا ہے، پھر ٹاپک آئے گا قرآن کریم اہل قواعد کی غلطیاں بھی نکالتا ہے۔ تو حاضرین و سامعین، ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی 171 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا مفہوم: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے وادی طور میں عہد لیتے وقت اپنے قانون کے ساتھ زلزلے کے ذریعے پہاڑ کو ہلا دیا، اور وہ اس وقت پہاڑ کے دامن میں تھے، گویا کہ وہ ان پر سائبان کی طرح تھا۔ زلزلے کی بدولت انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے وعدہ لیا کہ پکڑو زور سے اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اسے خوب یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 93 میں بھی، جہاں یہ ذکر آیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ کے الفاظ میں ذکر ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا عہد لیا گیا، اس وقت وہ وادی طور میں اس کی جھکی ہوئی چٹانوں کے نیچے تھے، گویا کہ پہاڑ ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اخذ عہد یعنی وعدہ لینے کے وقت پر زلزلہ آ گیا تو انہوں نے گمان کیا کہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ اس میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا جو عہد لیا گیا ہے اس کی غرض یہ بتائی گئی ہے لعلکم تتقون۔ اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے نوع انسانی دنیوی خطرات سے بھی بچ جاتی ہے اور اخروی نجات کی بھی مستحق ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ کے سامنے لانے سے پہلے چند تمہیدی سطور پیش خدمت ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔
واضح رہے کہ کتاب الہی پر صحیح عمل اسی صورت میں ممکن ہے کہ نو انسانی اپنے خالق و مالک کو رب مانے اور اس کی کتاب کے اولین سبق ربوبیت عالمینی پر پورا ایمان لائے، یعنی انفرادی مفاد پرستیوں سے بالا تر رہ کر نو انسانی کی ربوبیت عالمینی کے مشاہدات انفس و آفاق میں موجود ہیں، جس کا ذکر 51/20 سے 21 تک آیا، 51/20 انفس میں اس طرح کہ خود انسان جو خوراک کھاتا ہے اس کے جسم کا اندرونی نظام شاہد ہے کہ وہ اس غذا سے حاصل کردہ خون کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو پر ٹھیک تقسیم کرتا ہے، اور ہر عضو کو اس کا پورا حصہ پہنچاتا چلا آ رہا ہے۔ کائنات میں سے ہر جگہ اور ہر آن موجودہ چیز درخت پر غور فرمائیں کہ اس کی جڑیں زمین سے غذا حاصل کرتی ہیں، مگر درخت کا داخلی نظام جو ہے اس خوراک کے ہر عضو تنا ٹہنیوں شاخوں پتوں اور پھل تک کے صحیح تقسیم کرتا ہے۔ نہ تو وہ درخت کے نچلے اعضاء میں کوئی تمیز روا رکھتا ہے، نہ اوپر کے اعضاء میں، نہ اس کے شمالی اور جنوبی حصوں میں تمیز روا رکھتا ہے، نہ شرقی نہ مغربی نہ غربی میں، بلکہ سب کو ایک سطح پر رکھ کر سب کی مساوی اور متوازن ربوبیت عامہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ پس ربوبیت عامہ سے متعلقہ انفس و آفاق کی ان دو مثالوں کے بعد اگلی آیت کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں جو ربوبیت عامہ ہی کے متعلق ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ مفہوم: اے رسول، وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ کا پروردگار نوع آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے، اور ان کے شعور کی آمد پر انہیں ان کی اپنی جانوں پر گواہ ٹھہراتا ہے، اور بزبان حال کہتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ بزبان حال کہتے ہیں ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ لوگوں، تمہیں اس حالی عہد پر اس لیے گواہ ٹھہرایا جاتا ہے کہ تم قیامت کے دن نہ کہو کہ ہم اس ربوبیت عامہ کے تصور سے بے خبر تھے۔ آیت 173: او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا وذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ یا تم یہ کہو کہ سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ شرک تو یعنی ربوبیت عامہ میں خیانت ہمارے باپ دادا نے کی تھی، اور ہم تو ان کے بعد میں آنے والے ان کی اولاد تھے، جو تواتر ہم نے ان سے پایا اس پر چل پڑے۔ قصوروار تو وہ تھے، کیا تو ان جھٹلانے والوں کے بدلے میں ہمیں ہلاک کرتا ہے، اس کی سزا ہمیں دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس میں اس آیت کو عموماً کہتے ہیں آیت الستو۔ اس آیت میں اذ اخذ اشہدا کالو اور شہدنا پے در پے آنے والے چار ماضی کے صیغوں کو ہم نے مضارع میں ترجمہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو اپنے مقام پر آگے آ رہا ہے۔ پہلے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں
کہ قرآن کریم کی روایتی تفسیروں میں اس آیت کو آیت الستو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ قصہ چسپاں کیا گیا ہے کہ نو آدم کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری نو آدم کی روحوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکال کر انہیں یکجا جمع کر کے ارشاد فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس روایتی تصور کے مطابق مولوی احمد علی صاحب لاہوری مرحوم نے آیت بالا کا یہ ترجمہ کیا ہے، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے خود ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کبھی قیامت کے دن کہنے لگو، ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ یہ مترجم نسخہ خدام الدین، اس کے صفحہ 164 پر آیا ہے۔ محترم مولوی احمد علی مرحوم نے بنی آدم کا صحیح ترجمہ لکھا ہے اور صحیح مفہوم تحریر کیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالنے کا ذکر ہے، اکیلے حضرت آدم کی پیٹھ سے ان کی قیامت تک کی اولاد کو نکالنے کا ذکر نہیں۔ لیکن شاہ عبد القادر صاحب مرحوم کے موضع القرآن میں، جو ہر مترجم قرآن مجید کے حاشیے پر موجود ہے، اس آیت کی تفسیر بالفیض ذیل درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، سب سے اقرار کرایا اپنی خدائی کا، پھر پشت میں ڈالا۔ اب سامعین کرام غور فرمائیں کہ آیت مجیدہ میں من بنی آدم من ظہورہم کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے نہیں بلکہ بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالنے یعنی پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے، جس کے لیے بنی آدم بھی جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اور ظہورہم میں بھی جمع کے دو صیغے لائے گئے ہیں۔ لیکن روایتی تفسیر میں عربی ادب کو پامال کر کے حضرت آدم کی اکیلی پیٹھ سے بیک وقت ان کی ساری اولاد کو نکالنے کا تصور دیا گیا ہے، جو بنی آدم کی پیٹھوں سے شبانہ روز نکلتی چلی آ رہی ہے۔ اب عہد الستو کیا ہے؟ سوال یہاں پہنچ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت آدم کی پیٹھ سے بیک وقت پوری نوع آدم کو نکالنے اور اس سے عہد لینے کا روایتی تصور غلط ہے، تو پھر عہد الستو کیا ہے، جس کے لیے آیت زیر بحث 7/172 میں 7/172 میں از اخذا اشہدہ کالو اور شہدنا کے پے در پے 4 فعل بصیغہ ماضی لائے گئے ہیں، جن سے روایتی تراجم نے ان افعال سے ماضی کا مذکورہ بالا قصہ اخذ کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اس چیز کا کیا جواب ہے کہ قواعد عرب کے مطابق ماضی کا معنی مضارع میں لینے کا کوئی کلیہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قواعد عرب میں ماضی کا معنی مضارع میں لینے کے 11 کلیے جو ہیں، وہ جنہیں اہل قواعد نے ذیل کی ربائی میں بیان کر دیا ہے۔ آمدہ ماضی بمعنی مضارع، چند جا، عطف مادی بر مضارع، در مقام ابتدا، بعد موصول، و ندا بعد حیث و کلما، در جزا و شرط و عطف، ہر دو در دعا۔ قرآن کریم اہل قواعد کی غلطیاں بھی نکالتا ہے۔ یہ تو ہیں ماضی بمعنی مضارع کے وہ کلیے جو اہل قواعد نے لکھے ہیں، لیکن قواعد کی موجودہ معلومہ حد چونکہ صرف انسانی کوششوں تک محدود ہے، جس میں صحف ممکن ہے، اس لیے ان کی صحف کی نشاندہی خود قرآن کریم کرتا ہے، جو وہ خود جامع العلوم ہے،
قرآن کریم بتاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے قوانین جاریہ کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی مضارع کیے لیے جاتے ہیں۔ جیسے آسمان سے پانی نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، جو زمانہ ماضی میں بھی آسمان سے پانی برساتا رہا، زمانہ حال میں بھی برساتا رہا اور مستقبل میں بھی قیامت تک برستا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سنت جاریہ کو قرآن کریم نے بصیغہ ماضی بیان کیا ہے۔ جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 23/18، پھر 2/22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا۔ تو سامعین کرام غور کیجئے کہ 2/22 میں افعال انزلہ اور اخرجہ یہ دونوں ماضی ہیں۔ اب اگر ان کا ترجمہ ماضی میں ہی لیا جائے تو اس کا مفہوم پیدا ہوتا ہے جو مشاہدات کی مخالفت کی بدولت غلط ہے، مطلقاً غلط ہے۔ ترجمہ بصیغہ ماضی، اور اللہ تعالیٰ نے ماضی کے کس زمانے میں آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ساتھ میووں سے رزق نکالا، یہ تھا اگر اس کو ماضی میں لیا جائے۔ اب بتائیے کیا آسمان سے پانی صرف زمانہ ماضی میں برسا تھا، اور کیا اس کے ساتھ زمین میں میووں کا رزق زمانہ ماضی میں ہی نکالا گیا تھا؟ حالانکہ زمانہ حال میں بھی یہ سب کام بدستور ہو رہے ہیں اور زمانہ مستقبل میں بھی قیامت تک بدستور ہوتے رہیں گے۔ ہمارے اس سوال کا جواب مشاہدات کی زبان میں بھی یہی مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا کہ یہ سب کام صرف ماضی کے ساتھ مختص نہیں بلکہ بصورت سنت جاریہ زمانہ حال میں بھی جاری ہیں اور قیامت تک بھی جاری رہیں گے۔ فلہذا قرآنی شہادت اور عالمینی مشاہدات کے مطابق ماضی بمعنی مضارع کا ایک کلیہ یہ بھی نکھر کر عیاں ہو چکا کہ ہر وہ کام جو کائنات کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کی صورت میں ہو رہا ہے اسے بھی عربی قواعد میں بصیغہ ماضی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی بصیغہ مضارع لیے جائیں گے خواہ ماضی پر از بھی داخل ہوا ہو۔ تو اس طرح چونکہ نوع آدم کی پشت سے ان کی اولاد کا پیدا ہونا صرف زمانہ ماضی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی سنت جاریہ کی صورت میں زمانہ حال میں بھی بدستور پیدا ہو رہی ہے اور قیامت تک پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے سلسلہ درس کی اگلی آیت زیر بحث 7/172 میں از آخذہ وغیرہ فعل ماضی چونکہ سنت جاریہ پیدائش اولاد بنی آدم کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کا معنی مضارع میں لیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کا صحیح معنی بصورت مضارع ہی لیا جانا لازم ہے جو مشاہدات عالم کے عین مطابق ہے، اور وہ یہ ہے: اے رسول، وہ وقت قابل غور ہے جب آپ کا پروردگار بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ کا صحیح معنی یہ ہے کہ ان کی آمد شعور پر انہیں ان کی اپنی اپنی ذات پر گواہ ٹھہراتا اور بزبان حال کہتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ سب الگ الگ بزبان حال کہتے چلے جا رہے ہیں ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کا جو درس ہے وہ یہاں ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ آج کے درس میں اتنا ہی، اور آئندہ انشاءاللہ اس ٹاپک جو ہے ربوبیت کا کہ ہر شخص اپنے رب کی ربوبیت کا خود گواہ ہے، اس کو اگلے درس میں پیش کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی
آج کا درس 46واں درس سورہ اعراف 171 سے 173 کی تفصیل بیان کی گئی. جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.